بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ دنیا میں بعثت نبوی کے ساتھ ہی دو بڑی طاقتیں ہر محاذ پر اسلام اور شرع اسلام کے مد مقابل آ گئیں۔ وہ دونوں طاقتیں ایک یہودی تھے تو دوسرے عیسائی۔ ان دونوں مذاہب کی آسمانی کتب میں ایک نبی کی آمد کی پیش گوئی موجود تھی۔ یاد رہے کہ موجودہ بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک عہد نامہ قدیم اور دوسرا عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی کتب پر مشتمل ہے، اور عہد نامہ جدید عیسیٰ علیہ السلام کی اناجیل پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ جدید میں تمام تر تحریفات کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ پیش گوئی واضح الفاظ میں موجود ہے، جن میں موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ خدا بندہ تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ بائبل میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ آنے والے آخری نبی موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہوں گے اور انہی کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ مزید موسیٰ علیہ السلام اپنی آخری وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند سنا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دائنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ یاد رہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلح 10,000 جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں فتح یاب ہوئے تھے۔ ان واضح پیش گوئیوں کے باوجود یہودیوں نے حسد کی آگ کی وجہ سے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہ آیا، نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور کھری دعوت کو نہ صرف قبول نہ کیا بلکہ ہر وقت ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو اور اہانت کرنے میں مصروف رہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے کعب بن اشرف یہودی کو بھی اسی وجہ سے واصل جہنم کروایا، اور آج بھی یہ بدتینیت قوم اور ان کے اعلی کار منافقین اسی حسد کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی اہانت کرنے کی بار بار ناپاک جسارت کر رہے ہیں، کبھی خاکے بنا کر تو کبھی یہ بیہودہ فلم بنا کر، اور کبھی قرآن مقدس کو جلا کر تو کبھی سوشل میڈیا پر موچی بھینسا وغیرہ کے بلاگز بنا کر۔ یہ وہی بدبخت قوم ہے جس نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو رجم کرنے کا قصد کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکالیف دیں، حتیٰ کہ مشہور کر دیا کہ یہ بغیر خصیوں کے ہیں۔ اسی بنا پر تنہا نہاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر لگے اس بہتان کو اس طرح صاف کیا کہ جس پتھر پر کپڑے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، اس پتھر کو وہاں سے دور ہٹنے کا حکم دیا تو وہ پتھر کپڑوں سمیت اڑتا ہوا دور چلا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کپڑے لینے کے لیے گئے تو اس بدبخت قوم نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ مکمل مرد ہیں۔ یہی وہ بد باطن قوم ہے جنہوں نے من و سلوہ کو چھوڑ کر ترکاریوں اور سبزیوں کو اپنایا، اور انہی بدبختوں نے ایک ہی روز میں 70 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہی بدتینیت قوم ہے جس کے گماشتوں نے یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، اور انہی بدگماش لوگوں نے معاذ اللہ لوط علیہ السلام پر اپنی ہی بیٹیوں سے بدکاری کرنے کا گھٹیا ترین الزام لگایا، اور یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ وہ امرات عزیز سے زنا پر آمادہ ہوئے۔ آج کے چارلی بیڈو، ٹیری جونز، سام باسیل اور غلیظ سوچ کے حامل یہ بلاگرز
اور دیگر یہودی ادارے انہی ملعونوں کی اولاد ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑیں اور بندر بنا دیے گئے۔ اور یہی تو وہ بدکردار قوم ہے جس نے ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہی وہ بدبخت قوم اور اس کے حواری قادیانی ہیں جو آج پھر ہمارے پیارے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع اور افضل ترین ہیں، کہ سوشل میڈیا پر اہانت کرنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہر اس ملک کا مکمل بائیکاٹ کریں جس ملک میں سرکاری سرپرستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولی سی بھی اہانت کی جاتی ہو۔ لیکن ہمارے حقیقت تو یہ ہے کہ اس معاملے میں حکومت پاکستان کا کردار بھی انتہائی بھیانک اور بدبودار نظر آتا ہے، کیونکہ حکمرانوں نے زبان جمع خرچ کے علاوہ اس ایشو پر کچھ نہیں کیا۔ ان حکمرانوں سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ گستاخوں کا بائیکاٹ کریں گے جو خود چند ٹکوں کی خاطر ایمانی غیرت و حمیت بیچ چکے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمران طبقہ خود آئین و قانون کی پاسداری نہیں کرے گا اور سلمان تاثیر کی طرح کا کردار ادا کرے گا تو پھر کسی اور کو بھی ممتاز قادری بننے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اگر وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو سب سے پہلے ان حکمرانوں اور سیاستدانوں کو آئین و قانون کی پاسداری کرنا ہوگی، اور ہر اس شخص کو جو ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو اور اہانت کرنے کی ناپاک جسارت کرے، اس کی مکمل تحقیق و تفتیش کر کے جرم ثابت ہونے پر آئین و قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دینا ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ان ساری خباثتوں کے پیچھے جہاں پر یہودی ہاتھ ہے، وہیں پر قادیانی لابی بھی سرگرم عمل ہے، کیونکہ قادیانی حضرات کو تو یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا احترام کر سکیں، کیونکہ آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی نے قدم قدم پر انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں، یہاں تک کہ اس خبیث نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، جس سے اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ نقل کفر نباشد کی مانند، جس کا ہلکا سا ٹریلر آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت محمد ہی تک محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی رہے اور نہ اور کوئی، یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212 پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی غلیظ گفتگو سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے، سارو جودیو جودا نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و مارا، اور یہ اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ تھا
کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرور پیش آتی۔ اس کا حوالہ ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158، مندرجہ ریویو آف ریلیجنز جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 158۔ لائف لائٹ ویورز، آپ ان دو تحریروں سے اندازہ لگا لیں کہ آج جو بلاگرز یہ ناپاک جسارتیں کر رہے ہیں وہ کس کے پیروکار ہو سکتے ہیں، جبکہ قادیانی دجال نے اپنے آقاؤں یعنی یہود کی پیروی کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بے شمار غلیظ بہتانات بھی لگائے ہیں۔ آخر میں ایک اور بات کا بھی تذکرہ کرنا ضروری خیال کرتا ہوں، جس سے ہمارے ان حکمرانوں کی قادیانیت نوازی مزید واضح ہو سکے۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، سائنسدان جسے محض کہوٹا پلانٹ کی جاسوسی کرنے پر نوبل انعام دیا گیا تھا، اور جس خبیث انسان نے میرے پاک وطن کو لعنتی ملک قرار دیا تھا، آج اسے نصاب تعلیمی پاکستانی اور مسلمان سائنسدان کے طور پر شامل کیا گیا ہے، جبکہ پاکستانی آئین کے مطابق کسی بھی قادیانی کو اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ 3 سال تک قید بامشقت کی سزا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ قادیانی نواز حکمران خود آئین اور قانون پاکستان کو توڑ کر وطن عزیز میں بدامنی پیدا کرنے کی کاوشیں کر رہے ہیں۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ وطن قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی بنیادوں میں دین اسلام کے لیے بہنے والا مقدس خون ہے، اور اسی دین اسلام کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بغیر نہیں رہے گا، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 32۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے کافی ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 95۔ محترم سامعین، اس وقت ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم فرانس اور دیگر ممالک کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ان کی معیشت کی مضبوطی کا سبب ہم تو نہ بنیں، اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں، اور اسی طرح اپنا ایک ایک لمحہ شریعت محمدی کے تابع کریں، کیونکہ یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قادیانی، یہودی، عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔